Massachusetts Institute of Technology, Cornell University, Virginia Tech, University of Sao Paulo, University of Beijing, Stanford University. بڑے بڑے نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں. اور اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو these are the top technology universities of the world. Best students, best resources, اتنا بجٹ, بیسٹ ریسرچ فیسلٹی, بیسٹ اکوپمنٹ, اتنا بجٹ کہ شاید پاکستان کی جی ڈی پی نہ ہو اتنا. ٹھیک ہے. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان ساری یونیورسٹیز کے طالب علموں کو ایک کمپٹیشن میں ہرایا گیا, اور آپ سے میں یہ پوچھوں کہ کون ان کو ہرا سکتا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں جواب دے سکتے تو آپ خود ہی بتا دیتا ہوں. پاکستان کی نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی اسٹوڈنٹس, ایک کمپٹیشن ہوئی تھی اسٹینفورڈ سینٹر فار لانگجیوٹی ڈیزائن چیلنج 2017, جس میں ان تمام یونیورسٹیز کے طالب علموں نے شرکت کی, اور ہمارے اپنی نسٹ کے بھی طالب علم گئے تھے, وہ تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ اس کمپٹیشن کو جیت کر آئے ہیں. تو gives me great pleasure to introduce حوریہ انم, اویس شفیق اور ارسلان جاوید صاحب. اچھا ارسلان صاحب, پہلے ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آسان الفاظ میں ہمیں ایک دفعہ سمجھائیں کہ یہ چیلنج تھا کیا, یہ کمپٹیشن کیا تھی, اور آپ نے ایگزیکٹلی کیا یہ ڈیوائس یا ٹیکنالوجی بنائی ہے جس سے آپ یہ کمپٹیشن جیت گئے؟ بالکل ٹھیک. یہ چیلنج جو تھا یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے ایک آپ سمجھ لیں کمپٹیشن کرایا تھا, جس میں بوڑھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ایجنگ پروسیس کو امپروو کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجیز یوز ہم کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں اس میں انوالو تھیں. تو ہمارا پروجیکٹ جو ہے اس کو ہم ٹیم کہتے ہیں. تو اٹس بیسکلی ٹریمر ایکوزیشن اینڈ مینیمائزیشن, ایک طرح کا ایک ایکرونیم ہے آپ سمجھ لیں. تو یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو جن لوگوں کے ہاتھ کامتے ہیں, بالکل پارکنسنس ڈیزیز کی وجہ سے, اسینشیل ٹریمر کی وجہ سے, ان کے ہاتھ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ اتنے زیادہ کامتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بیسک کام خود ہی نہیں کر سکتے, جیسے کھانا پینا, اپنے کپڑے پہننا, تو ہمیشہ کسی اور پہ وہ ڈپینڈ کرتے ہیں یہ والے کام کرنے کے لیے. تو ہم نے جو سمجھ لیں ایک آلہ بنایا ہے کہ وہ ایک طرح کا ویئربل ہے, آپ اس کو ایک سلیو سمجھ لیں. تو وہ سلیو بندہ پہنتا ہے یا بندی پہنتی ہیں, تو وہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ ادھر جو ہے ٹرمر کی وجہ سے ہاتھ موو کر رہا ہے, اور پھر اس کے جو ہے نا اپوزٹ ایک موومنٹ جنریٹ ہوتی ہے. تو جب تک وہ ڈیوائس بندے نے پہنی ہوئی ہے اس بندے کا ہاتھ اسٹیبل ہو جاتا ہے, اور وہ سارے کام خود ہی کر سکتا ہے جو ادروائز کسی کی ہیلپ لے کے اس نے کرنا ہوتا. تو یہ والی ڈیوائس اور یہ والا پروجیکٹ جو ہے ہم لے کے گئے تھے اس کمپٹیشن میں, اور الحمدللہ we got the first place. ماشاءاللہ, ونڈرفل. حوریہ مجھے یہ بتائیے, جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا خیال تھا, ایک تو جیسے زرار نے بھی کہا اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز, تو آپ کو لگ رہا تھا نام سن کے, مطلب ہم تو کیونکہ نالائق اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں تو شاید بالکل ہی ڈر لگے, لیکن آپ لوگ کیونکہ لائق اسٹوڈنٹس ہیں, تو جب آپ اپنا پروجیکٹ لے کر کے جا رہے تھے تو کتنے فیصد امید تھی کہ ہاں جی ہم جیت جائیں گے؟ جیسے کہ آپ لوگ آلریڈی ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ کافی بڑی انٹرنیشنل یونیورسٹیز اس میں انکلوڈیڈ تھی, تو تھوڑا بہت ہم نروس تھے. بٹ ہر پاکستانی بچے کے دل میں بچپن سے ہمیشہ ایک ہی خواہش ہوتی ہے, ایک ہی چیز کٹ کے بھری ہوتی ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. اور جب ہم اس کمپٹیشن میں گئے تو تب ہمارا ایک ہی ہمارا خیال تھا, ایک ہی امید تھی, ایک ہی مقصد تھا کہ ہم نے پاکستان کا نام جا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بلند کرنا ہے, اور اسی امید کی وجہ سے ہم لوگ الحمدللہ اس کمپٹیشن کو جیت سکے. ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. تو اویس شفیق سے بھی بات کر لیتے ہیں, وہ خاموش ہیں. اویس, یہ سارا جو ڈیزائن ہوا, سارا یہ پروجیکٹ, یہ اس میں کتنا وقت لگا؟ ہم لوگ ایکچولی اس پورے پروسیس میں ہمیں تقریباً ہم اس کو 1.5 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی تھا, اور ہم نے فائنل ایئر سے پہلے بھی 1-2 مہینے ہم نے اس پہ کام کیا تھا, کیونکہ ایک ریسرچ پروجیکٹ ہے. یہ چیز جو ہے کہیں پہ دنیا میں پروڈکٹ فارم میں کہیں پہ نہیں آئی ہوئی, تو اس میں کافی ریسرچ کی ضرورت تھی, پیشنٹ ٹیسٹنگ کی ضرورت تھی. تو الحمدللہ ناسٹ کے پلیٹ فارم کے تھرو ہم لوگ ہاسپٹل کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کر سکے, جس میں ہم نے پیشنٹ ٹیسٹنگ بھی کی, اور الحمدللہ ہمیں سکسیزفل ریزلٹس بھی ملا. حوریہ, وی وانٹ ٹو نو کہ آپ نے جب کانسیپٹ کیا اور اس سے فائنلائزیشن تک بعض اوقات یہ بھی لمحات آئے ہوں گے کہ پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں ہوگا, there could be some moments.
جی بالکل، ایسے بہت سارے میں بولوں گی کہ ایسے پرابلمس ہم نے فیس کی ہیں، بٹ الحمدللہ ہم سب کو کور کر لیا. جو ایک میجر پرابلم تھا جو میں اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس کرنا چاہوں گی وہ یہ تھا کہ ہم لوگوں کی ڈیوائس کو ہم نے ہیومنس پہ ٹیسٹ کرنا تھا، تو ایتھیکل اپروول لینا ایک ہاسپٹل سے جو بہت ہی ایک مشکل پہلو تھا، جس کے اندر ہمارے سپروائزر نے ہمیں کافی ہیلپ کی، جو ہمارے نسٹ کے سپروائزر تھے، اور ان کی مدد سے ہم لوگ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کے ساتھ کولیبوریشن کر سکے. وہاں کے نیورولوجسٹ نے، وہاں کے ڈاکٹرز نے ہمیں کافی سپورٹ کیا، اور انہی کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایسے پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے جس کی وجہ سے ہمیں ایک موٹیویشن ملی کہ ہم یہ ڈیوائس بنا سکتے ہیں اور ہم اس پہ کام کرتے رہے. اچھا، یہ جو مقابلہ آپ نے جیتی ہے یہ سوکھے میں جیتا ہے یا انہوں نے کہا جی $1 ملین تو آپ کا اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کو جو ہے 4 کی اسکالرشپ دیں، کوئی اس ٹائپ کا کوئی انسینٹیو تھا یا ایسے یہ مفت میں ہی؟ ہاں جی، ہمیں ایک ایوارڈ بھی ملا ہے، فائنینشیل بھی ایوارڈ ملا ہے ہمیں اس میں، بٹ جو مین ریوارڈ ہے جو کہ میں کنسیڈر کروں گی وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے پاکستان کا، اپنی یونیورسٹی نسٹ کا نام اس پلیٹ فارم پہ بلند کیا ہے جہاں دنیا کی سب سے بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، MIT ہے، کارنیل ہے، برکلے ہے، مطلب بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور ان کے اندر پاکستانی اسٹوڈنٹس کا جیتنا. جی جی ہاں جی. اچھا سوری، جو بھی جواب دینا چاہیں، اب میں تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اب دیکھیں یہ جو آپ کی جو اسٹوری آپ کو ہم نے انوائٹ کیا وہ کیسے انوائٹ کیا؟ ٹیک جوس پر ایک چھوٹی سی خبر آئی تھی جو پھر کسی اور اخبار نے اٹھائی، اور یہ آپ خبر کا سائز بھی دیکھ لیں، تقریباً 3 پیراگراف پلس 1 سینٹنس ہے. کسی اخبار نے فرنٹ پیج پہ کوئی خبر بالکل سمجھ میں آئے گی تو نہیں، یہ بھی دیکھو سمجھ میں تو ہمیں نہیں آئی، اس لیے تو ہم نے ان سے کہا نا کہ آپ سمجھائیں. ٹھیک ہے، اب پوائنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ہم نے اس طرح کی پروجیکٹ کور کیا ہے، جیسے وہ ماڈیولر ہاؤسنگ جو بنائی ہے میں خیال NED کے اسٹوڈنٹس نے. اور بہت تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں پاکستان میں، ہمیں پتا ہے کہ ریسرچ فیسلٹیز نہیں ہے، ہمیں پتا ہے کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اتنا بجٹ ہے 1 کلومیٹر میٹرو بس کا ٹریک کا ہے، یہ بھی ہم نے اسٹوری کور کی تھی. لیکن اندر خانی کتنے ایسے کام ہو رہے ہیں جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا؟ جی آپ سے پوچھا ہوں. ہاں جی، پاکستان میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ پاکستان میں بہت سے ایسے پروجیکٹس ہیں، ہماری اپنی یونیورسٹی میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان سے کمپنیز بنا رہے ہیں نسٹ کے اپنے اسٹوڈنٹس. اور اس کے علاوہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں بہت سارے انکیوبیٹرس اب تک کھل چکے ہیں جن کے اندر لوگ اس قسم کے پروجیکٹس پہ کافی زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا ارسلان، فنڈنگ اب ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو ان کو پرسنل انعام ملا، وہ اپنی الگ جگہ. میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ان یونیورسٹیز نے بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ دے ول ہیلپ یو آؤٹ، وہاں جو پروفیسرز ہیں وہ بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے، اور آپ اس چیز کو جب ماس لیول پہ ڈیولپ کریں گے تو ظاہر ہے ملک کا ہی نہیں بلکہ شاید دنیا کا بھی فائدہ ہو، ریجن کا بھی فائدہ ہو. تو اٹس اے بگ پروجیکٹ. تو آپ لوگوں کو کوئی فنڈنگ، کوئی آپ کے اپنے یہاں کے پروفیسرز نے کہا کہ وہ حکومتی سطح پر یا کوئی پرائیویٹ لیول پر اس طرح کی کوئی فنڈنگ مل سکتی ہے جس میں اس پروجیکٹ کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے؟ ہاں جی، ایک تو جیسے آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ جو یونیورسٹیز ہیں اس کا جو سب سے اس کمپٹیشن کا میرے خیال سے سب سے ایک یہ بھی پلس پوائنٹ ہے کہ اسے ہمیں مینٹرشپ ملی ہے، کیونکہ پاکستان میں بایو میڈیکل انجینئرنگ کی اس طرح سے شاید فیکلٹی یا انڈسٹری نہ ہو، اس طرح کے ایکسپرٹس نہ پائے جاتے ہوں، تو وہ میرے خیال سے ایٹ لیسٹ باہر کی یونیورسٹی سے ہمیں کافی زیادہ جو ہے نا ہیلپ ملی ہے ان ٹرمز آف مینٹرشپ. جہاں تک لوکلی بات آتی ہے تو نسٹ جو ہے کافی زیادہ مطلب ایک طرف سے سپورٹ کر رہی ہے ہمیں کہ ہم اس پروجیکٹ کو آگے لے کے چلیں، اور فنڈنگ کے جو ہے کافی زیادہ ایونیوز جو ہے نسٹ ہمیں پرووائڈ کرنے کی جو ہے کوشش کر رہی ہے. گریٹ. حوریہ، اویس، ارسلان، آپ سب کو بہت بہت مبارک. اچھا اگلا پروجیکٹ کیا ہے بھیا یہ بھی بتا دے جاؤ. کیا اگلا پروجیکٹ آپ تینوں کا کوئی ہے کیا؟ ابھی اس کو بیچیں گے نا سر، یہی پروجیکٹ ہے نا یار، اور کیا کرنا ہے. اچھا آپ کو صرف میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تینوں کو، بہت اچھا، اینڈ یو ہیو اے گریٹ وے اہیڈ. اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے ہمارے ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے. دوسرا یہ ہے کہ 3 آپ کے پاس ٹیم جو ہے نا مستقبل کے پیشنٹ جو ہیں، شاید میرے تو ابھی ہاتھ اتنے ہلتے ہیں، ہمارے ہاتھ ابھی سے ہلنے شروع ہو گئے، دماغ تو پہلے سے ہمارا ہلے مفت علاج ضرور کر لیجیے گا when it comes. But
रियली ग्लैड टू हैव यू, वंडरफुल, ग्रेट गोइंग। बल्कि हमें और भी प्रोजेक्ट्स के बारे में आप ऐसे बताएं जो यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं, वी वांट टू हाईलाइट, क्योंकि हमेशा हम बात करते हैं ना उम्मीद चले जाते हैं। हाँ सही बात, ये जो इंक्यूबेटर की बात कर रहे हैं जैसे नेस्ट और इस तरह के, वहां पे विजिट कर लेते हैं, के दस्ताने लेने तो जाना ही होगा। तो हम मेरे ख्याल में आपकी यूनिवर्सिटी आ जाएंगे और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बार बार ये बात होती है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च नहीं हो रही और ये चीटिंग हो रही है, छापा मार रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो अब ये यंग लोगों के अंदर अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं, वो जैसे आपने कहा इनोवेटिव थिंकिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप है और सारी जो है हाईलाइट करनी चाहिए, बिल्कुल हाईलाइट करनी चाहिए, और मीडिया को भी। और अगर हम भी कहीं से कोने खुदरे में निकल करके पहुंच गए तो एक मुफ्त का मशवरा ज़रूर देते हैं कि हमारा नंबर याद रखिएगा, और अगर ऐसे कोई आपके साथ प्रोजेक्ट्स हों, दे शुड कॉन्टैक्ट अस एंड वी नीड टू हाईलाइट, बिकॉज आप हमारा मुस्तकबिल हैं। शुक्रिया अदा कर दें। बहुत शुक्रिया आप तीनों नौजवानों का, और नाजरीन आपका बहुत शुक्रिया, और इस बात की माजरत कि जितना मेहमान नहीं बोले उससे ज़्यादा हम तीनों बोल गए, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको भी मिल गया होगा। वैसे मुंह के हिलाने के लिए भी कोई मशीन होनी चाहिए ना, के लिए।